بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایک شعر سے ابتدا کر رہا ہوں۔ حضور پاک کی شان میں ایک شعر ہے حفیظ جالندری کا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، لاچاروں اور مزدوروں کو نگاہیں مل گئی آخر۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے لیے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کا حل ہمیں بتلایا ہے، ہر بیماری کا حل ہمیں سکھایا ہے، ہر چیز کا علاج ہمیں بتایا ہے۔ قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، ما ہوا شفا، اور یہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ تو قرآن پاک کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ ہم دوسروں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہم قرآن کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کافروں کے، غیر مسلموں کو بھی، یہ قرآن ان کا بھی ہے، سب کا قرآن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اللہ کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، انسانوں کا، حیوانوں کا، جانوروں کا، پرندوں کا، پہاڑوں کا، چاند، سورج، ستارے، سیارے، عرش و فلک، کرسی، لوح و قلم، سب کا، وہ سب کا رب ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے ایک آواز لگائی ہے، ایک دعوت دی ہے، ایک پیغام دیا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اے اہل کتاب، اے کتاب والو۔ اہل کتاب کون ہیں؟ عیسائی جو اہل کتاب ہیں، یہودی اہل کتاب ہیں، نصرانی۔ اسی طرح اللہ کی آسمانی جو کتابیں تھیں، توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن پاک، یہ جن نبیوں پہ نازل ہوئیں، ان کے ماننے والے وہ اہل کتاب کہلائے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اللہ نے ان کو ایک دعوت فکر دی ہے، ایک پیغام دیا ہے کہ آؤ ایک کلمے کی طرف، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس ایک کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہمارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم سب اللہ کے ماننے والے۔ اللہ ہمارا ایک ہے، ہم سب کا ایک اللہ ہے۔ یہ عیسائی بھی یہ کہتے ہیں، یہودی بھی یہ کہتے ہیں، ہم مسلمان بھی، تمام کے تمام یہی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں علاج، ہر مسئلے کا حل بتلایا ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ادائے قرض کے لیے ایک وظیفہ بتلانا چاہتا ہوں۔ اکثر میرے دوست احباب رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرض، اچانک اتنا قرض کے بوجھ تلے ہم دب گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں، قرض ادا کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں بنتا۔ تو ان کے لیے ایک وظیفہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ادائے قرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور حدیث پاک میں بھی ہے، یہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ سورہ شورى کی آیت ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ عصر نماز کے بعد 71 بار اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اول آخر جو ہے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور عصر نماز کے بعد 71 بار اس آیت کو پڑھنا ہے۔ ایک ہی جگہ بیٹھ کے توجہ کے ساتھ اور جو ہے پڑھ کے پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ یہ آپ نے 99 روز تک یہ عمل کریں،
انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو قرض ہے اس کے ادائیگی کا کوئی انتظام، کوئی ذریعہ انشاءاللہ بن جائے گا، اسباب اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ تو میں دعا بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ جتنے بھی جو بھائی بہنیں قرض میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ معاش کا، روزگار کا کوئی بہترین ذریعہ بنائے۔ اور یہ جو میں نے وظیفہ بتلایا ہے یہ حدیث شریف سے ماخوذ ہے، حدیث شریف سے منقول ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث سے لیا گیا ہے۔ جتنے بھی وظیفے بتلاتا ہوں تمام کے تمام وظائف یہ احادیث سے لیے گئے ہیں۔ تو اس یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھیں کہ یہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وظائف بتلائے ہیں، ہمیں سکھائے ہیں، اور ان پہ یقین ہونا چاہیے۔ پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں اور دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ جو قرض کا مسئلہ ہے وہ ضرور حل ہو جائے گا۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔